گفتار ہو اچھی، میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامت القدم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ خلیفہ امیر سنت ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جو نیکی کے لیے چابی اور برائی کے لیے تالا ہوتا ہے، یعنی جس کے آنے سے نیکی، خیر، بھلائی اور اچھائی کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور شر، فساد، بربادی، ہلاکت اور خرابی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ سمجھیے یہ خوش نصیب آدمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر بڑا کرم ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہمیں نیک طبیعت بنایا ہے۔ اور یہ کہنا کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، یا اب تو کسی کے ساتھ نیکی کر کے اپنے گلے میں جو ہے نا وہ ہار پہننے والی بات ہے، تو یہ جو انداز اور مزاج ہے، اس کے بارے میں آئیے خلیفہ امیر سنت سے رہنمائی لیتے ہیں کہ کیا یہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کہ کسی ذات میں بھلائی نہیں کرنی، نتیجہ یہ نکلا نا، کیونکہ ہم بھلائی کریں گے تو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو نا برائی ہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اپنے علاوہ سب کو سانپ سمجھ کے رکھا ہے۔ ہم دودھ پلائیں گے وہ ہمیں ڈسے گا، یہی نکلا نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ بدگمانی ہوئی یا کیا ہوا؟ سامنے والے کے حوالے سے برا سوچ رہے ہیں کہ میں تو سزا بھلائی کروں گا، چونکہ مگر اس نے جو نا مجھے بھلائی کا جواب جو ہے نا وہ برائی ہی سے دینا ہے، تو یہ ہے بدگمانی۔ اچھا، بالفرض آپ نے بھلائی کی اور اس نے آپ کی بھلائی کا جواب برائی سے دیا، آپ کو تو ثواب مل گیا نا بھلائی کرنے کا۔ دیکھیں، بندہ جو بھی کام کرے نا، اچھا کام کرے، تو اس میں جو ہے نا وہ یہ نیت کرے کہ میں اپنے رب کریم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس نے مجھے پیدا فرمایا، میں اس کا بندہ ہوں، میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ مجھ سے راضی ہوگا، وہ مجھے اس پہ ثواب عطا فرمائے گا، وہ مجھے آخرت میں اس کا انعام عطا فرمائے گا، میں تو اس لیے کر رہا ہوں۔ اب چاہے بندہ سامنے سے جو بھی سلوک کرے، بھلائی کرے یا برائی کرے، دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے کہ بعض ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر بھلائی کی جائے تب بھی وہ برائی ہی کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ابھی آپ کو تو ذرا تجربہ ہی نہیں ہے نا ایک بندے کے ساتھ، میں تو اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کا پہلا یعنی واسطہ ہے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی بھلائی کا زمانہ نہیں ہے۔ اب بھلائی کا اگر زمانہ نہیں ہے تو دعوت اسلام کی کیسے اتنی بڑی ہو گئی؟ بھلائی میں نماز کی دعوت دینا بھی آ گیا، نیکی کی دعوت دینا بھی آ گیا، کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ نہی عن المنکر یہ بھی آ گیا کہ ہم نے ذرا اس کے ساتھ بھلائی کی، ہم نے اس کو عذاب آخرت سے بچایا، ہم نے اس کو عذاب آخرت والے کام کرنے سے روکا، ہم نے اس کی قبر سنوارنے کی کوشش، تو بھلائی تو یہ بھی ہے۔ تو اگر بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو موصوف جو خود ہیں، جو صاحب خود ہیں، وہ بھی تو اسی دنیا میں ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ بھی بھلے نہیں ہیں، وہ بھی پھر خراب ہیں، وہ بھی برے ہیں۔ نتیجہ یہی نکلا بھلائی کے زمانے میں کسی طرح بھلائی نہ کرو۔ اچھا، ایک تو یہ دوسرا کہ ہر کوئی اگر یہی سوچے گا بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، تو پھر تو یہ کہ پھر کسی کو کوئی تنخواہ دار بھلو سے تنخواہ باٹے میں نوکر نہیں ملے گا، کہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے۔ وہ یہ سوچے گا تو ملازم کیسے رکھے گا؟ بھلائی کا زمانہ وہ تو چوری کر لے گا، سیٹ تو ہر وقت تو موجود نہیں ہوگا۔ یار یہ جو مال چڑھا رہا ہے یہ تو ڈنڈی مار کے جو نا مال میرا آگے پیچھے کر دے گا، کیوں؟ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے۔
تو یار جہاں ہم اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں، اپنے کاروباری معاملات دیکھتے ہیں، وہاں تو ہم یہ نہیں سوچتے بھلائی کا زمانہ نہیں ہے. کیوں؟ یا ہمارے پیسے بڑھیں گے نا، کیونکہ ہمیں کاروبار کرنا ہے کہ اب ایک چیز ہے میں خود نہیں سنبھال پاتا، میرے ملازمین زیادہ ہوں گے تو میرا پیسہ بڑھے گا. جی تو اب میں بولوں کہ نہیں، یہاں بھلائی کا زمانہ ہے، چونکہ میرے پیسے بڑھ رہے ہیں نا، بقیہ مجھے اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو بھلائی کا زمانہ نہیں ہے. تو یہ درست نہیں ہے. اس جی میں اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اپنا علاج کرنا پڑے گا سبحان کہ زمانہ ہے. اچھا ویسے ہے کہ زمانے کو برا بلا مت کہو، حدیث پاک میں نا جی کہ زمانے کو برا مت کرو کہ زمانے کو بدلنے والا رب تبارک و تعالی ہے. تو دہر کو برا مت کہو. البتہ ہمارے دور میں جو کہا جاتا ہے کہ زمانہ ایسا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس زمانے کے لوگ ایسے ہیں. جی جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے زمانے میں دیکھو کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کم پڑھتے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں مگر کم پڑھتے ہیں. آپ سے پاکستان کو لے لیں، پاکستان کو چھوڑیں، کراچی کو لے لیں، کراچی کی آبادی دیکھ لیں کتنی ہے، یہ پورے پاکستان کو دیکھ لیں آبادی کتنی ہے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے، کتنا بڑا ملک ہے. اب اس حساب سے دیکھیں مسجدیں کتنی ہیں. اگر سب مرد اگر نماز پڑھتے ہوتے تو مسجدیں کم کم پڑ پڑھتی. جاتے. اب اب بھی دیکھیں نا. جیسے عید کے موقع پر جب ایک فلو بنتا ہے جی تو آپ دیکھیے مسجدیں اوور فلو ہو جاتی ہیں، مطلب روڈوں پر، اور بھی آپ دیکھیے لوگ ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں ایسے ہی. حالانکہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. جی بالکل. اچھا جماعت واجب ہے. جی اچھا اب کوئی کہے کہ دیکھو یہ خود جو نہیں بدگمانی کر رہے ہیں کہ لوگ کہ اکثر لوگ کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو اس کو ہم بدگمانی نہیں کہیں گے کہ چونکہ یہ دیکھی والی بات ہے کہ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، ایک بندہ دکان پہ بیٹھا ہی ہوا ہے مسلسل، ظہر کے وقت سے لے کر عشاء کا وقت ہو گیا یہ کہیں گے ہی نہیں ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہم پھر بھی اس کے بارے میں یہ گمان رکھیں گے کہ چونکہ جیسے کھانے کے لیے یہ گیا، واش روم وغیرہ، چونکہ ایک ذرا طبعی حاجت تو ہے نا، تو ہم پھر بھی اس نے ظن رکھیں گے یار یہ جو ہماری نظروں سے کچھ دیر کے لیے اوجھل ہوا نا تو اس نے اس دوران فرض ادا کر لیے ہوں گے. ہم پر اس نے ظن ہے. ہاں اگر ہم خود اگر ساتھ ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نماز کے لیے گئے، یا یہ کہ وہ ہمیں صراحت کر دے کہ میرے کپڑے خراب ہیں، چونکہ یہ بھی دیکھیں کہ دیکھا جائے تو جو مسلمان ہے نا اس کے نزدیک نماز کی اہمیت ہے، اگرچہ وہ نہیں پڑھتا، نماز کو فرض مانتا ہے. اب وہ کیا کرے گا، کیا کہ انکار کرے گا کہ وہ میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، وہ یوں کر کے انکار کرے گا. یعنی وہ یوں کر کے انکار نہیں کرے گا، نہیں منع کرے گا کہ میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، میں بعد میں پڑھ لوں گا. تو ڈائریکٹ آپ کو ایسے لوگ کم ملیں گے، میں نماز نہیں پڑھتا. جو جری ہو تو جری ایسے لوگ ہی ملیں گے آپ کو. یہ تو نماز کا انکار کرنے والے بھی ملیں گے، میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. دوسرے جس نے نماز کا انکار کیا، نماز کی فرضیت کا، تو اس کا ذرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خیر یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں اپنی آخرت دیکھنی ہے، ہمیں جو ہے نا وہ اپنا کام دیکھنا ہے. دوائی ہے بندہ پیتا ہے جیسی بھی ہو، کڑوی ہو، مگر نتیجہ اس کا بعد میں ملتا ہے. تو آپ جو نیکیاں کریں گے سو دوائی سمجھ کے نہ کریں، یہ نیکیاں اللہ کی رضا سمجھ کے کریں. واہ واہ واہ. میرا رب راضی ہوگا، سبحان بس میرا رب راضی ہو گیا، ختم. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو برکت دے، اور اللہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے اسے بھی نیکی کرنے والے کے ساتھ اللہ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں زندگی میں ایسا مجھے نہیں یاد کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ایکسپیرینس کی ہو. ایک موقع تھا تو وہاں جو ہے نا لوگ کچھ بیٹھے تھے ساتھ میں، کھانے کا کسی بندے نے جو ہے نا وہ انتظام کیا. اچھا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں لوگ مختلف طرح کے جو ہے نا وہ لوگ تھے، ہم لوگ بھی تھے اس میں، اور بھی کچھ دیگر لوگ بھی تھے. اچھا انہوں نے بہت اچھے کھانے کا جو ہے نا وہ آرڈر کیا، یعنی وہ باقاعدہ پہلے جناب یوں ایک سلسلہ کار سلاد بھی ہے تو اور بھی بہت ساری چیزیں، یعنی بہت اچھا انہوں نے کھانا جو ہے نا سب کے لیے بنوایا کہ جتنے لوگ افراد بیٹھے ہیں سب کھائیں، دعوت دی، اور یوں کر کے اس طرح سے ہم لوگ کہیں گئے ہوئے تھے. تو اب جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی تھا نا اس نے میرے کان میں کہا کہ یہ جو کھانا کھلا رہا ہے نا یہ پہلے کیا تھا، پھر یہ کیا ہوا ہے، میں یہ سب جانتا ہوں. جب انہوں نے میرے کان میں یہ کہا نا تو میں نے ان کی طرف تھوڑا دیکھا، اور میں نے انہیں دیکھ کر کے کہا، میں نے کہا خدا کا خوف کرے،
ایک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کھانا کھا رہے ہیں، یعنی اس کے دیے ہوئے پیسے سے ہم جو ہے نا وہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ بھی کھا رہے ہیں، اور اوپر سے اس طرح کی جو ہے نا وہ آپ گھٹیا باتیں بھی کر رہے ہیں، کوئی جیب دیتا ہے. تو بہرحال بندہ تو اللہ کا شکر ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ دوبارہ بولا نہیں. ہاں اس کو لیکن بولنا چاہیے کہ بھائی جب ایسا برا شخص آپ کیوں بیٹھے ہو یہاں. دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ کو بتانے کی ضرورت کیا تھی، ایسا پہلا سوال تو یہ. اب جب اس نے آپ پر ظاہر کر دیا تو آپ یہاں کیوں بیٹھ کے کھا رہے ہو؟ ایک برا شخص ہے نا ایسا ہی ہے. یہ، ایسا تھا نا. اچھا اب آپ کے نزدیک تو پورا سے حرام کمایا، ٹھیک ہے، ہاں جی، اب آپ کے حلال کا تو پروف ہے نہیں، آپ کے نزدیک سارا حرام کا پروف ہے، اب آپ حرام کھا رہے ہو، کھا بھی رہے ہیں ساتھ میں. خود حرام کھا رہے ہو، ٹھیک ہے اٹھو. مگر چونکہ ذرا کہ میں یہ چوٹ لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں ذرا ایسا انداز اختیار نہیں کرنا، یہ بات ہم نرمی سے کہہ سکتے ہیں، اور زیادہ اگر وہ کرے تو یہ دیکھو کہ اب جب آپ کے نزدیک یہ چیز حرام یہ کما رہا تھا، ٹھیک ہے، اب آپ کو پروف نہیں ہے حلال کمانے کا، یہ وہی حرام رقم ہے آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے، تو اب آپ کا کھانا کیسا؟ آپ کو تو حرام سے بچنا چاہیے، جو آپ نے تو خود دیکھا ہوا ہے. اچھا رہا میری بات، میرے پاس تو کوئی پروف ہے نہیں، آپ ثابت کریں تو میں چھوڑ دوں گا. جہاں مجھے آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ حرام ہے تو اب مجھ پر بچنا لازم ہے کہ میں اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ کیسے ڈالوں. ایسا ہی ہے. آپ کے پاس تو سارا پروف ہے نا، آپ کے نزدیک پروف ہے، چونکہ آپ کے لیے اس شخص کو چونکہ یہ مدعی ہے تو 2 گواہ لانے پڑیں گے، عادل گواہ، ہاں بھائی یوں یوں کما رہا تھا، یا یہ کہ وہ صاحب خود اقرار کر لے گا بھائی یہ وہ حرام کے پیسوں کا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو اب آپ نہیں کھا سکیں گے. اللہ کی پناہ. جبکہ ایسا کھلانے والا بھی اچھا آدمی تھا، یعنی یہ اب میں نے اس کو بڑا یوں بولیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں نکال کر کے میں نے آپ کو جو بتایا ہے، تاکہ ایک نشاندہی بھی ایک چیز کی ہو جائے اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی جو ہے یہ نہ ہونے پائے. تو لیکن جو پوائنٹ ہے، پوائنٹ از دس، بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. جو ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہے ہمیں بھی اس کے ساتھ کیا ہے نیکی والا انداز جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. سانپ فطرت آدمی یہ نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں آج آپ نے اس بندے کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، میں اس بات پہ یہ غور کر رہا ہوں اگر اسے نہ کھاتا کھانا، آپ وجہ پوچھتے ہو کیوں نہیں کھا رہے، اب اگر یہ بات کرتا نا تو شاید آپ اسے متاثر ہوتے کہ یار یہ واقعی کہ میں آیا اس لیے ہوں تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے، ایک مسلمان تو ہے نا، اور میں اس کا کھانا نہیں کھا سکتا، میری یہ مجبوری اور کسی کو بتانا بات. اب آپ اس کو یاد رکھتے، آپ سے متاثر ہوتے، ٹھیک ہے، آپ متاثر تو ابھی بھی ہیں مگر ابھی جو متاثر زلزلہ متاثر والا متاثر ہے. اللہ بچائے ہمیں. اور آمین. ایسا ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے یہ چیز جو ہے سیکھنے کو ملی. سانپ فطرت آدمی کو نہیں ہونا چاہیے. سانپ سانپ ہوتا ہے اور انسان جو ہے نا یہ انسان ہوتا ہے. وہ ہے حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ سپاں دے پتر کدی متر نہیں ہوندے، پاویں چلھاں دودھ پیائیے ہو، تے کوڑے کھو کدی میٹھے نہیں ہوندے، پاویں سیمن کھنڈ چا پائیے ہو. یعنی اگر کوئی کنواں ہے وہ اس کا پانی کڑوا ہے تو آپ اس میں 3 من چینی بھی اگر ڈال دیں، گڑ ڈال دیں، تو اس سے بھی اس نے کیا ہے، اس نے میٹھا نہیں ہونا، وہ کڑوا ہی جو ہے نا وہ رہے گا. تو اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. آستین کا سانپ بندے کو نہیں بننا چاہیے. اور چوہا جو ہے یہ بل بناتا ہے اور سانپ کیا کرتا ہے، اس بل کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے. یعنی چوہے کو ایک تو اس کو کھا لیتا ہے اور بل پر کیا کر لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے. تو بندے کو جو ہے وہ اس فطرت کا نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو نیکی کرے اس کے ساتھ ہمیں بھی نیکی کرنی چاہیے. کم از کم اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے. کالز لیں، آگے چلتے ہیں. جی نیک کاموں کی اہمیت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، بالخصوص ایسی نیکیاں جنہیں ہم بظاہر چھوٹی سمجھتے ہیں. قیامت کے دن یہ نیکیاں کیسے کام آئیں گی، ارشاد فرمائیے. دیکھیں کہ ایک جو ہے نا وہ ایک روایت ہے، میں جو کہ اپنے الفاظ میں سناتا ہوں، کہ قیامت کے روز ایک بیٹا اپنے جو ہے وہ باپ سے کہے گا کہ ابا جان آپ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں آپ کا جو ہے نا کتنا فرما بردار تھا، میں آپ کی ہر بات مانتا تھا، میں آپ کا کتنا خیال رکھتا تھا. تو باپ اقرار کرے گا ہاں بیٹا بالکل بالکل. تو اب وہ بیٹا کہے گا کہ ابا جان مجھے جو ہے نا وہ ایک نیکی مجھے چاہیے. تو اب وہی باپ جو اس کے جو ہے وہ اس کی اطاعت کو اور اقرار کر رہا ہے، وہ کہے گا بیٹا جس آزمائش میں تم ہو نا آج میں بھی اس آزمائش میں ہوں، جس چیز کی آج تمہیں ضرورت ہے مجھے بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. تو دیکھو بیٹا میں نے تم پر کتنے احسانات کیے، میں نے تمہیں کھلایا پلایا، میں نے تمہیں پالا پوسا سب کچھ کیا، یا تو تم جو ہے نا ایک نیکی دے دو یا گناہ لے لو میرا. وہ منع کر دے گا اپنے باپ کو.
اچھا پھر یہ کہ نہ نیکی دے گا نہ نہ گناہ گناہ لے لے گا. گا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے؟ کل بروز قیامت چونکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. کوئی جنت میں داخلے سے روک لیا جائے گا تو ایک نیکی آئے گی جو اس کے داخلے کا سبب بن جائے گی. ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ کی نیکی کرنے سے اس کو بچا لیا. ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا. یہ جو حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جو نا آج ایک عجیب خواب دیکھا. اچھا یہ ذرا خواب میں وحی ہوتی ہے، جب سرکار کا دیکھنا ذرا یہ حق ہے بالکل. اچھا فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ شدت پیاس سے زبان جو ہے نا وہ نکالے ہوئے تھا اور حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں جو نا اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا. خیر حدیث پاک تو بڑی طویل ہے. تو خیر کہ بروز قیامت جو نا وہ ایک ایک نیکی جو نا اس کے بندے کو جو نا اس کی قدر ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت نیکی اور بدی کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اچھا اب کیا ہوگا؟ نیکی اپنے کرنے والوں کو بشارتیں دے گی. یعنی جو بندہ نیک کام کرتا تھا نا تو وہ جو نیکی جو ہے نا وہ اس کو یعنی فائل کو بشارتیں دے گی. کیا بات. بشارت ملے گی تو سکون میں آئے گا نا، اور کیا ہوگا؟ خوشخبری دے گی. بشارت یعنی خوشخبری. اچھا اور ان سے بھلائی کا وعدہ کرے گی. کیا بات. جبکہ برائی کہے گی مجھ سے دور ہو جاؤ، مگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے بلکہ برائی کے ساتھ وہ چمٹیں گے برائی کرنے والے. ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. یعنی یہ اس فرمان میں بہت کچھ ہے. فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. حقیر یعنی کم نہ سمجھو، چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہو. یعنی آپ دیکھیں گے جو اپنے اچھے طریقے سے ملاقات کی، خندہ پیشانی کیا؟ اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ آپ نے ملاقات کی، مسکراتے چہرے کے ساتھ. اس میں آپ کو کوئی پیسے لگے؟ نہیں. آپ کو کھانا کھلانا پڑا؟ نہیں. آپ کو کھجوریں بانٹنی پڑی؟ نہیں. آپ کو پانی پلانا پڑا؟ بالکل نہیں. آپ کو خوشبو دینی پڑی؟ بالکل. آپ کے جیب سے تو ایک پیسہ نہیں گیا نا. ٹھیک ہے، آپ نے خالی مسکرا کے اس سے ملاقات کی. کیا بات. تو فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کم مت سمجھو، چاہے وہ یہی نیکی کیوں نہ ہو. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چاہے نیکی جو ہے نا وہ کتنی ہی ہو، کتنی ہی چھوٹی ہو، مگر جو ہے وہ بندے کو چاہیے کہ وہ اس کو کر گزرے. سبحان اللہ. کہ کیا بعید کہ ہماری ساری عبادتیں وہیں کی وہیں رہ جائیں سوائے کہ یہ نیکی کام آ جائے. اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ آپ کو وہ بنی اسرائیل کے بھی آپ کو واقعات مل جائیں گے، جو کہ ذرا کہ وہ احادیث میں بعض واقعات ہیں نا کہ کسی کی ایک نیکی جو نا وہ کام آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں تو بعض بزرگوں کے واقعات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ خواب میں انہیں کسی نے دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ میری ساری کی ساری نیکیاں تو یوں ہی رہ گئی، البتہ یہ کہ میں جو رات اٹھ کر جو 2 رکعت پڑھتا تھا اس کے سبب سے میں بخش دیا گیا. کیا بات. میرا جنت میں داخلہ ہو گیا. اچھا اب دیکھیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حال ظاہر ہے کہ ہمارے قادری سلسلے کے تھے. دنیاوی طور پہ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پہلوان تھے. اچھا یہ اس طرف نہیں تھے، دین کی طرف نہیں تھے، یہ تھے پہلوان. اچھا اب کیا ہوا کہ کشتی والا معاملہ ہوا تو اس میں جو ہے وہ ایک صاحب آ گئے کشتی لڑنے کے لیے. اس نے کیا کہا کہ دیکھو میں سید ہوں، میں آپ کے مقابلے پہ تو آ گیا ہوں، میں ہوں سید اور میری مجبوری ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو خیر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر ہار گئے. اور اب تک دنیا میں انہیں کیا مقام ملا کہ قادری سلسلے کے پیشوا بنے، غوث پاک کے مشائخ میں سے، غوث پاک کے مشائخ میں سے.
تو یہ دیکھیں کہ دنیا میں دیکھیں ان کی ترقی کا سبب، حالانکہ یہ بالکل چھوٹی سی بات تھی، اور یہاں اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے انہوں نے، لوگوں نے کہا نا ارے آپ ہار گئے، یعنی ایک یعنی بالکل جو ہے وہ دبلے پتلے شخص ہے، یہ کیا؟ انہوں نے راز نہیں کھولا اس وقت، کچھ بھی نہیں کہا، وہ ہار گئے۔ آل رسول کا ادب کیا، آل رسول کا ادب کیا، اس آل رسول کے ادب نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، سید الطائفہ بنا دیا، سید الطائف، امام الاولیاء بالکل، جنید بغدادی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی۔ تو یہ دیکھیں کہ اچھا اب دیکھیں تو دیکھا جائے تو آل رسول ہی کے یہ خلفاء میں سے ہوئے، ٹھیک ہے، اور سبحان اللہ، اچھا اب کیا ہے کہ ان کے خلفاء آل رسول، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان تو یہ دیکھیں گے یہ کیا شان، کرم بالائے کرم، کرم والے کرم، واہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ظاہر ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو واقعہ ہوا اسے ہم کبھی بھلا نہیں سکتے، کہ جو ظلم ہوا علیہ رسول پر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ہم بھلا نہیں سکتے۔ تو ہم، میں نے کہا لگیا تو یہ برس کو، ظاہر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان کی آل کے ساتھ ہم اس نے سلوک کریں، امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آل کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں گے۔ کیا بعید کہ یہی حسن سلوک کرنے والی نیکی ہمارا بھلا کر دے، واہ واہ واہ، ہمارا جنت میں داخلے کا، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ سبحان اللہ۔ امیر سنت تو اس کی کئی جو ہے ڈائمینشنز بتاتے ہیں، جیسے فرماتے ہیں کہ کوئی جیسے کریانے والا ہے تو وہ سادات کو جو ہے وہ کم سے کم ریٹ کے اوپر کیا ہے ان کو سامان جو ہے وہ پیش کر دے، بالکل، ڈاکٹر ہے تو وہ فیس نہ لے یا بالکل، مطلب آدھی فیس کر دے یا کم سے بالکل، کم جو ہے وہ کر دے۔ اسی طرح کوئی کسی کی لیبارٹری ہے جیسے جہاں لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ اگر ٹیسٹ کا معاملہ ہے تو وہاں پر فیس کیا کر دیں، ٹیسٹوں کی فیس جو ہے وہ کم کر دیں، اور یوں اس طرح یعنی مختلف انداز میں بھی سنت ان کی مدد جو ہے وہ کریں، بتاتے ہیں۔ جی مگر خیر جو بھی کریں جی، ایسا نہ ہو کہ یہ سامنے کیمرہ ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں مدد، جو ہی بھلائی کرنی ہے نا کیمرے کے بغیر کرنی ہے اور ڈھول کے بغیر کرنی ہے، یعنی کسی کو ڈھول مت پیٹنا، کوئی ماما دولت کی میں نے مدد کی ہے، یہ نہیں کرنا، بالکل اس طرح مدد کرنی ہے، وہ مثال دی نا حدیث پاک میں کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے، اس طرح مدد کرنی ہے۔ ہاں اگر کسی کو آپ نے ترغیب دلانی ہے تو اب یہاں یہ بتانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں الحمدللہ کریم میں کر رہا ہوں، آپ بھی کرو، یہ ایک الگ چیز ہے۔ صاحب نے یہ بول دیتے کہ میرا تذکرہ مت کرنا، تم اپنے طور پہ کرو، کہ میری جتنی لیکن اس میں بھی لمٹ تو ہے میں حضور اتنا کر رہا ہوں۔ جی اس میں بھی تو یہ نہیں بتائے گا نا پرٹیکولر بندہ کہ میں فلاں بندے کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، ہاں جیسے سادات کرام کے ساتھ ہے، جیسے کوئی کریانے والا ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ لکھ کے لگا سکتا ہے کہ سادات کرام سے اتنی فیس جو ہے نا وہ لی جائے گی، بالکل، یا کریانے والا یوں کر سکتا ہے بھی سادات کرام کو میں 50% جو ہے وہ بالکل ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ دوں دوں گا، گا، یعنی یوں اس طرح سے کر کے بالکل، انداز جو ہے اختیار کیا جا سکتا چلیں 50% نہیں تو میں 10% ڈسکاؤنٹ دوں گا ہے۔ کیا بات، عاشورے کی نسبت سے، دے تو صحیح، واہ واہ، مرحبا، جیسے 50% ہم بولتے ہیں نا تو وہاں پہ شیطان اس کو میں کماؤں گا کیا، 10% دے دو عاشورے کی نسبت سے، ماشاء اللہ، کچھ تو دو، اللہ برکت دینے والا ہے۔ کیا بات، میں اس نے وہاں جو میں نے کہا نا کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، بعض اوقات جیسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے اس کی اپنی مالی حیثیت ہے کہ وہ اتنی مدد نہیں کر پا رہا، میں اس نے کی پھر بھی ٹھیک ہے، اب وہ دوسرے کا ذہن بنانا ہے اس کو کہ دیکھو یار یہ جو سید صاحب نے ہیں آزمائش میں، ان کو ضرورت اتنی ہے اور میں اتنی کر پا رہا ہوں، تو یار آپ بھی اپنا حصہ ملا لیں، کیا لوگ بات، کسی کو پتہ نہ چلے، اب یہاں چونکہ یہاں بتانا پڑے گا نا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں سید و ادب نصیب فرمائے، آمین آمین، اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا نیکی کرنے والا بنائے، بس ہم ہر نیکی بس کریں، کسی بھی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھیں۔ مرحبا، جی سلسلہ آداب زندگی میں میرا یہ سوال ہے، آج کل یونیک نام رکھنے کا بہت زیادہ کریز ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ اب دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ ہے کہ نام رکھنے ہو تو ایسا نام رکھوں کہ جس پہ جو ہے ایسا کوئی بھی نام نہ ہو کسی کا، تو پھر میں بھی پھر کہتا ہوں کہ پھر یہ یونیک جو ہے نا یہ بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں، کسی کا نہیں ہے نام، کوئی ایسا بچہ ہو تو مجھے دکھا دیں جس کا یونیک نام ہو، نہیں ملے گا آپ کو، نہیں ملے، پاکستان نام رکھ دیں، ہمارا ملک ہے نا، پاکستان نام رکھ، کوئی ہے پاکستان کا پاکستان نامی بچہ ہے، کوئی کراچی نامی بچہ ہے، کوئی کوئٹہ نامی بچہ ہے، نہیں ہے نا، بلوچستان نامی بچہ ہے کوئی کہ جس کا نام بلوچستان ہو یا سندھ ہو، یہ بھی یونیک ہے، رکھیں، خیر کے اپنے جو نا بڑوں کے نام پہ رکھو نام، یعنی یہ کہ بزرگوں کے نام پہ نام رکھو، تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ناموں پہ نام رکھیں تاکہ برکت حاصل ہو۔ سبحان اللہ،
اس کے لیے کتاب ہے المدینۃ العلمیہ کی نام رکھنے کے احکام، اس کتاب میں آپ کو جو ہے وہ یونیک نام بھی مل جائیں گے۔ کئی ایسے نام ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے، انبیاء کرام علیہم السلام کے، جو واقعی یونیک ہے، یعنی لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو اپنا شوق پورا کرنا تو یہ کر لیں، رکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ اپنے بڑوں پہ نام رکھیں، انشاءاللہ الکریم خیر ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ تو اس میں جو ہے وہ مردانہ نام بھی ہے، زنانہ نام بھی ہے، بچوں کے نام بھی ہے، بچیوں کے نام بھی ہے۔ جی۔ اور دوسرے کہ کنیت کا بھی رواج ہونا چاہیے، کنیت سنت ہے، اس کا بھی رواج ہے کہ اپنے ساتھ کنیت، یعنی جو بچہ پیدا ہو تو اسے کنیت بھی رکھ دیں۔ کنیت کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بچوں کی بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں کہ کئی ایسے ہیں کہ جن کا نام ہمیں نہیں معلوم، کنیت سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کنیت سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی حضرت اللہ ابو تعالیٰ، درداء رضی اللہ تعالیٰ حضرت عنہ، ابو ذر غفاری رضی حضرت ابو اللہ ذر تعالیٰ۔ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یوں دیکھیں دوسرے کنیت سے مشہور ہیں۔ اچھا اب دیکھیں بعض نام سے مشہور ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام سے مشہور ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم۔ تو بعض جو وہ ناموں سے مشہور ہیں، اور جو مشہور جو بعض صحابہ کرام ہیں نا جن سے روایات ہیں زیادہ، وہ آپ کو کنیت سے ملیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کنیت سے مشہور ہیں، نام نہیں پتہ لوگوں کو۔ تو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جو کنیت سے مشہور ہیں، نام سے مشہور نہیں ہے۔ کنیت بھی رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نام بھی بزرگوں کے نام پر رکھنے کا جیسے فرمایا ہے، اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی کے بچے کا نام ہے تو بہن کے بچے کا نام ہے، تو پھپھو کے بیٹے کا نام ہے، ماموں کے بیٹے کا نام ہے، تو پہلے ہی موجود ہے، اب ایک ہم اور اسی نام کا بچہ رکھ لیں، یہ مکس اپ ہو جائیں گے نام۔ ہاں دیکھیں یہ تو ہے کہ پہچان کے لیے نام تو الگ ہونا چاہیے، اس کا تو انکار نہیں ہے۔ اب رکھیں، اب دیکھیں کہ کچھ بھی کر لیں، لڑکا اگر ہوگا تو نام محمد یا احمد ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہوتی ہے نا کہ سب سے زیادہ نام کون سا رکھا جاتا ہے پوری دنیا میں، یوں نام کے اعتبار سے دیکھیں تو محمد نام سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سے ڈیٹا بنتا ہے نا، پاسپورٹ، بے فامی جو بھی بنتے تو سارے پوری دنیا کا، ایک تو ذرا کہ ابھی جو حالات ہیں ایک اقوام متحدہ ہے تو سارا ڈیٹا جمع ہوتا ہے، سارا ہوتا ہے، تو محمد نام آتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی کہ یہ رپورٹ کون جاری کرتا ہے؟ غیر مسلم جاری غیر مسلم جاری کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ہمارے اقال صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی ہے، کیا بات، تعریف ہی ہے، سبحان یہ اللہ۔ ان کی شان ہی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی کہ وہ غیر سے بھی اپنے نبی کی تعریف نکلوا سکتے ہیں، اس کے منہ سے بھی نکلوا سکتے ہیں، سبحان اللہ، وہ قادر مطلق ہے۔ سبحان اللہ۔ بس ہم اس سے عرض کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے آمین، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ اور جن کی ہم یہاں نعت پڑھتے ہیں ہم بس وہ اسی نعت پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں۔ اے اللہ ہم تیری حمد بیان کرتے کرتے دنیا سے جائیں۔ اے اللہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے جائیں، ہم آمین۔ تیرا ذکر کرتے کرتے دنیا سے جائیں۔ آمین، آمین۔ ورنہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی سے بھی اپنا ذکر کروا سکتے ہیں۔ درست فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے، کوئی اچھی خبر ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں واقعی یہ سوال زبردست ہے کہ جب بھی کوئی اچھی خبر ملے نا، کوئی بھی نعمت ملے، کیونکہ اچھی خبر بھی ایک طرح سے نعمت ہی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی نعمت کو اگر اس کی حفاظت کرنی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں وہ نعمت آپ کے پاس رہے، تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو وہ نعمت سیکیور ہو جائے گی۔ واہ، الحمدللہ کہیں، سجدہ شکر ادا کریں، شکرانے کے نوافل پڑھیں، صدقہ دے دیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں۔ اب جیسی نعمت، جیسے جو اولاد ہوتی تو عقیقہ کیا ہے نا، عقیقہ ایک طرح سے شکرانہ بھی ہے نا، تو سنت ہے یہ۔ تو کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے نا، تو بندہ جو ہے نا شکر ادا کرے، نہ کہ گناہ کرے خوشی کے مارے، نہ کہ گانے باجے کرے، نہ کہ فلمی ڈراموں کا انتظام کرے، نہ کہ کوئی معاذ اللہ جو ہے اس طرح کے فنکشن وغیرہ رکھوائے، نہیں، اللہ کی رضا والے کام کرے شکرانے میں۔ اور شادی ہونا بھی ایک نعمت ہے، تو ذرا شادی ہو رہی ہے تو بندہ اچھے فنکشن کریں، اجتماعی ذکر و نعت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرے، ذکر و درود کی محفل رکھے، نیکی کی دعوت دینے والا ماحول بنائے، کتابیں بانٹ لے، رسائل بانٹ لے، پیسے ہیں اللہ نے دیا ہے تو کتابیں بانٹے،
یہ کام کرے، نہ کہ گناہ کے کام، کہ ظاہر ہے کہ نعمت ملی اللہ کا شکر ہم ادا کریں گے، ماشاء اللہ، اس نعمت کو سیکیور بھی تو کرنا ہے نا۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مجھے جو ہے وہ آپ کی شادی خانہ آبادی کی جو محفل نعت ہوئی یہاں فیضان مدینہ میں، اس کی جو ہے وہ یاد آئی کہ یوں ایک امیر سنت کی موجودگی بھی تھی، آپ بھی ظاہر سی بات ہے موجود تھے۔ تو امیر سنت نے جو ہے نا وہ ایک جو اس میں کمال والا جو ہے وہ انداز اختیار فرمایا، وہ یہ ہے کہ اس دن جو بجلی کا استعمال ہوا فیضان مدینہ میں، اس کو باقاعدہ نوٹ کر کے جو اس کا بجلی کے بل کی رقم بنتی تھی وہ بھی شیخ طریقت امیر سنت نے اس کو بھی جو ہے وہ بالکل ادا کیا۔ اس سے زیادہ ادا کی، جی اس سے زیادہ ادا کی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ بھی کتنا اچھا انداز ہے کہ ایک خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہو، شکر بھی ہو، اور پھر اس کے ذکر کی کیا ہو، محفل بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ مسجد کی کیا ہے، یہ خدمت بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے حضور یہ دیکھا گیا ہے بعض کمیونٹیز کے اندر یہ رواج موجود ہے کہ جب بھی ان کے یہاں کوئی شادی کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ مسجد کی رقم بھی جو ہے نا وہ نکالتے ہیں کہ بھئی ہم مسجد کی خدمت کے لیے جو ہے نا یہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ کریم جو یہ انداز اپناتے ہیں ان کو اور برکتیں عطا فرمائے، اور جو نہیں اپناتے انہیں اللہ کریم یہ انداز بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امیر سنت سے حضور مجھے جن چیزوں نے متاثر کیا نا وہ یہ بھی ہے۔ اس طرف عام طور پر بندے کا دھیان بھی نہیں ہوتا، محفل ہو جاتی ہے مسجد میں، ذکر اذکار بھی ہو جاتا ہے، ہمارے عرف ہے، جی عرف بھی ہے، لیکن پھر بھی اس چیز پر بھی غور کرنا کہ ظاہر سی بات ہے اتنے پنکھے جو ہے وہ چلے ہیں، اس طرح سے استعمال ہوا ہے تو بل جو ہے تھوڑا بڑھ کر آئے گا، تو اس میں بھی اپنی خدمت سر انجام دینا، تو یہ بھی نیکی ہے۔ صرف مسجد میں جو ہے پنکھے لگوانا، کرسیاں رکھوانا، دریاں بچھوا دینا، یا قرآن کریم کے نسخے رکھوا دینا، یا ماربل لگوا دینا، ٹائلیں لگوا دینا، صرف یہی نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ اگر مسجد کی بجلی کا بل اگر جو ہے وہ پے کیا جا رہا ہے تو یہ بھی تو یہ بھی نیکی ہے، کام ہے۔ بالکل نیکی کا ظاہر ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کریں گے، واہ، تو ظاہر ہے کہ جو بھی صاحب ثروت ہیں یا جو بندہ جتنی حیثیت رکھتا ہو تو اپنے محلے کی مسجد کی بل جو ہے نا وہ اپنے اوپر لے لے، کیا بات، اس کو بوجھ نہ سمجھے، خدمت سمجھے اس کو۔ واہ واہ، اللہ ہی نے دیا ہے مال، تو اللہ ہی کی راہ میں، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلائے گا نا۔ ماشاء اللہ، اور آج کل تو ویسے ہی جو کہا جاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج، اب دیکھیں کہ کئی مسجدوں میں اے سی لگ رہے ہیں، جی تو اے سی لگوائیں اپنی مسجدوں میں سبحان، تاکہ لوگ آئیں سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، سکون، ویسے مسجد میں سکون ہی سکون ہے، تو سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں تو سکون ہے، ہماری باڈی جو ہے نا وہ اس سکون کی عادی نہیں ہے، ہماری باڈی تساہل کا شکار ہے، اور وہ اس طرح کی آسائشوں کا شکار ہے، تو ہم جو ہے نا وہ یوں، آپ دیکھیں نا کہ اے سی والی مسجد میں لوگ زیادہ ملیں گے آپ کو، ایسی بات، نظر ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو میں نے اطلاعات ملتی کہ کئی مسجدوں میں جو ہے نا اے سی لگ رہے ہیں، ماشاء اللہ، اور پھر دیکھیں لگ رہے ہیں تو لگانے والے بھی ہیں اور سب بل بھرنے والے بھی ہیں، اور ایسا اس میں ایک بڑا، بجلی جاتی ہے تو لوگ جنریٹر دینے والے بھی ہیں اور جنریٹر کا فیول دینے والے بھی ہیں۔ واہ واہ واہ، بالکل ایسی بات ہے سب۔ اور یہ پہلو بھی میں نے جو ہے نا وہ آبزرو کیا ہے کہ جیسے اے سی لگواتے ہیں تو اس کا لوڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور بل بھی ایسی بات بڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ سولر بھی کوئی اس طرح کا نظام جو ہے چلا رہتے ہیں۔ مجھے ایک اسلامی نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد کا بل جو ہے نا یہ 3.5 لاکھ 4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے تک بھی جو ہے وہ آتا تھا، لیکن یہ مسجد پر جو ہے نا وہ سولر کا ہم نے جو ہے نا وہ نظام بنایا، پورا جو اس کا ایک بجلی کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ سارا جو ہے نا وہ اس کو یوٹیلائزیشن کر کے اور اس کو تھرو پراپر چینل سارا کام کرنے کے بعد اب کیا ہے، اب کئی مہینے یعنی مسجد کے وہ سارا لوڈ بھی چل رہا ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، سارا کام ہو رہا ہے، اور کئی مہینے بل جو ہے نا وہ آتا ہی نہیں ہے، صفر، بالکل یوں اس طرح سے۔ یہ بھی کتنا اچھا ایک انداز انہوں نے اختیار کیا، یہ نہیں خود کفیل کہیں گے، جی خود کفیل کر رہے سب۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ اے سی لگوایا، یہ سولر لگوایا، اور پھر یہ سارا نظام، اور پھر بجلی کے محکمے کے ساتھ مل کر کے یہ وہ میٹر بھی جو لگتا ہے وہ سارا کام، ہاں جسے آن گریڈ میٹر بھی کہتے ہیں، گرین میٹر بھی کہتے ہیں، ای میٹر بھی کہتے ہیں، جی بعض ریورس میٹر بھی کہتے ہیں، وہ جیسا بندہ ویسے زبان جیسے الفاظ، صحیح ہو گیا، تو یہ قانونی طور پر درست ہے، اس کو ریورس میٹر نہیں بولیں گے یوں، وہ بعض لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے ثواب کا کام ہے کیا بات، کہ ظاہر ہے کہ اب جو ہے نا کھل کے سب کچھ چلے گا۔ اب اس میں بھی دیکھیں وہ اسراف سے تو پھر بھی بچنا پڑے گا، جی بالکل، چونکہ جیسے یہ بلب ہے، اب کوئی کہے کہ نہیں اب میں جو ہے نا بلب جو ہے نا میں چلاتا ہی رکھوں،
مسجد کا بلب، چاہے اپنے گھر کا ہو یا مسجد کا ہو، تو اس بلب کی بھی جو ہے نا ایک لمٹ ہے. یعنی عموماً جو میں نے دیکھا ہے جو بعض اچھی کمپنیوں میں لکھا ہوتا ہے 10,000 گھنٹے یہ چل سکتا ہے، 10,000 گھنٹے. تو اب جو اسی لمٹ ہے نا، اب اس کو خالی خالی چلائیں گے تو 10,000 گھنٹے جو جلدی پورے ہوں گے، بغیر ضرورت چلا، اب بلب تبدیل ہوگا، مسجد کا خرچہ ہوا. تو بھائی 1 روپے، ٹھیک ہے 1 روپے زیادہ خرچ ہوا، میں بات کر رہا ہوں 1 روپے بھی کیوں زیادہ خرچ ہوا، مسجد ہے. اچھا ہم اپنی جیب کا دیکھیں، اپنی جیب کا کیوں خرچ ہوا، کہ ہمیں اسراف سے بچنا ہے، یہی 1 روپیہ آپ کسی غریب کو دے دیں. واہ، مرحبا. اب اسراف نہ کریں، اسراف سے بچیں اور غریب کو دیں، غربا کو دیں. ان کے نزدیک 1 روپے کی قدر ہے. کہ مجھے تو ذرا بعض اگر میسیج آتے تھے نا موبائل پر، کیونکہ واٹس اپ تو اب یہ زیادہ ہوا نا، ابھی بھی مجھے جو ہے نا ایس ایم ایس آتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ 50 روپے گم ہو گئے، دعا کریں مل جائیں. 500 روپے گم ہو گئے، مل نہیں رہے. ایسے غریب ہیں کہ جن کے نزدیک 50 کی ویلیو دیکھیں کتنی ہے. اچھا یہ ہمارا ملک میں پاکستان کی بھی بات کروں، وہ افریقہ میں جائیں وہاں آپ کو کیسے غریب ملیں گے. پاکستان میں بھی دیکھیں اور دنیا میں وہ کئی ایسے ملیں گے لوگ کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے کہتے ہیں نا، آج کمائے آج ہی خرچ ہو گیا. تو کئی لوگ ملیں گے. یہ جو مزدور طبقہ جو ہے، تو یہ دیکھیں یہ بیچارے جیسے جو پٹھان نظر عموماً یہ پٹھان جو ہوتے ہیں یہ مزدور طبقہ ہے نا، تو ان بیچاروں کا دیکھیں ان کا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے کہ آج انہوں نے چھینی ہتھوڑی چلانی ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بلاک وغیرہ رکھنے ہیں، دیوار کھڑی کرنی ہے اور مزدوری کرنی ہے تو کام مزدوری چل کرنی ہے. کام ملا اور رات تک پیسے ختم ہو گئے یا ہاں. فجر تک پیسے رہے، پھر انہوں نے جو ہے نا دوبارہ یہ کام کرنا ہے. تو ہمارے کئی ایسے غریب طبقے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر وہ زیادہ پیسے ہیں تو ان کو دے دیں. مزدور آیا نا، ٹھیک ہے، آپ اسے کام کروائیں. آپ نے اجرت کی 1,000 روپے تھے، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو دے دیں 1,200 روپے، سبحان اللہ. 1,500 روپے دے دیں. ٹھیک ہے اب طے آپ اور اس کے مطابق کریں، اب دیں 1,500 روپے دے دیں، کیا 2,000 روپے دے دیں. غریب ہے، اس کی یہ بھی مدد ہوئی اس کی. دیکھیں اب یہ کیا ہوا کہ غریب سے آپ نے مہنگے داموں لیا نا، یعنی اب اس کا کیا فائدہ ہوا. ایک تو یہ کہ وہ بندہ اپنے پاؤں پہ بھی ہے، ایک طرح سے وہ کام کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے. اب آپ نے سو اتنا سے اس پر احسان بھی کر دیا. ہاں اگر آپ نے سو انہوں نے کام چھوڑ دو، یہ میں پیسے دے رہا ہوں، یہ غلط ہے. آپ نے اس کی عادت خراب نہیں کرنی، بھکاری نہیں بنانا. بھکاری نہیں بنانا، اس کی عادت خراب نہیں کرنی. واہ، اس کو کام کرنے دیں، اس کام کرنے کے دوران اس کی اجرت بڑھا دیں. سبحان اللہ. یوں بھی تو مدد کر سکتے ہیں نا. کیا بات. ایسا میں ایک شاعر کا شعر میں نے پڑھا، نے کہا کہ پہنچا جو خالی ہاتھ میرے گھر تو یوں ہوا. کیا پہنچا جو خالی ہاتھ میرے گھر تو یوں ہوا، بچے میرے وجود کو تکتے ہی رہ گئے. اللہ ہمیں عافیت والا معاملہ آمین. جو ہے وہ عطا فرمائے. ہے. اور مزدور جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، اور جس طرح خلیفہ امیر سنت نے فرمایا یہ انداز بھی اختیار کرنا چاہیے، اور مزدوروں کو بھی امانت اور دیانت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. مزدوروں لوگ کو بھی جو یہاں چاہیے کہ ہاں جی بالکل مزدوروں کو بھی چاہیے کہ یہاں جو ہے نا وہ امانت و دیانت سے کام کرے، اس کو لمبا نہ کرے، اس کو لٹکائے نہ، آدھا کام چھوڑ کے چلے نہ جائیں. ان کو بھی چاہیے دیانت رکھیں. تو دونوں جانب سے ہونا چاہیے. اللہ کریم ہمیں یہ اچھی انداز اپنانے کی توفیق عطا آمین. فرمائے. اچھا دوسری میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں یہ مزدور طبقہ ہے، ٹھیک ہے، زبان اس کی کوئی بھی ہو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، چاہے پٹھان ہے، پنجابی ہے، اردو بولنے والا ہے، سندھی ہے یا بلوچی ہے، جو بھی ہے، یہ ابھی آپ کا ملازم ہے. یہ دیوار اور سیمنٹ والے اس کے ہاتھ آلودہ ہو رہے ہیں اور سیمنٹ والے ہو رہے ہیں، یہ یوں پانی کر رہا ہے یہ وہ. آپ ایک سیٹھ آدمی ہیں کہ آپ کے گھر کا وہ کام کر رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں آپ اس کو جو زبان استعمال کرنا ہے، چلے یہ کر یہ کر، یوں نہیں یوں کرنا ہے، یوں نہیں یوں کر، نہیں. اخلاق، اس کے ساتھ بھی آپ جو ہے نا وہ بالکل تمیز سے بات کریں، ادب سے بات کریں. آپ کا مسلمان بھائی ہے وہ، ٹھیک ہے، غریب ہے نا، یہ تو ایمان والا تو ہے نا، پیسہ ایمان سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا. یہ بھی ایمان والا، آپ بھی ایمان والے، الحمدللہ دونوں ایمان والے. تو اس ایمان کا لحاظ رکھیں، اس کے ساتھ بالکل ادب سے پیش آئیں. اس کو پانی بھی اگر دینا تو یوں کر کے دیں. کیا بات، ماشاء. اور مجھے یاد ہے ایک بار جو ہے نا وہ ہم افریقہ میں وہ اب ذرا وہاں وہ قوم ویسے پسی ہوئی قوم ہے، تو غریب قوم بالکل. تو ایک تو بچے آ گئے
اور وہ کیا ہے کہ وہ جو دیکھا کہ ہم لوگ ذرا گاڑیوں میں آئے اور تو ذرا ہم لوگ، اور میں شاید بچوں کو پیسے بانٹ رہا تھا کہ دے رہا تھا، وہ ایک جو نا وہ بچے یوں آ کے بیٹھ گئے، میں نے تو مجھے تو بالکل غصہ ہو گیا اتنا تھا، میں اس پہ کیا غصہ ہوتا ہوں، میں اس طرح میں اس کو کھڑا کیا یوں، میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اس کو سینے سے لگایا، یہ بھی کلمہ گو ہے، میں بھی کلمہ گو ہوں۔ آج اگر میں اگر اس طرح آیا ہوں اور یہ بیچارہ غریب، تو یہ تو نہیں کہ میں اس کو یہ میرا آگے یہ اس طرح جو نا بیٹھ جائے یوں کرے، میں نے کہا نہیں، میرا بھائی ہے، عمر میں الگ چھوٹا تو بچہ تھا وہ ایک طرح سے، اس طرح ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ملتے ہیں الحمدللہ کریم بلالی غریب ہوتے ہیں، ہم اس سے الحمدللہ سینے سے لگاتے ہیں، یا مرحبا، ماشاء اللہ، کوئی بعید نہیں کہ یہی نیکی جنت میں داخلے کا سبب بن جائے، اور چاہے ایسے غریب پاکستان میں ہو، افریقہ میں ہو، یا کہیں بھی ہو، یا یورپ میں ہو، یورپ میں کو غریب ملیں گے ایسا نہیں ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں نا وہاں تو بڑے جو نا کمائے یوں، وہاں پہ بھی غریب ملیں گے، انٹو ماؤتولے کو ملیں گے، وہاں پہ بھی یورپ میں ملیں گے، یو کے میں ملیں گے، پوری دنیا میں ملیں گے، تو جو بھی غریب ہمارا بھائی ہے مسلمان بھائی، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ختم، ہمارا ایمانی رشتہ ہے، ماشاء پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، پیسہ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایمان گیا نا یہ بڑا مسئلہ ہے، اور بعض اوقات تکبر کی وجہ سے ایمان جا سکتا ہے، اللہ کی پناہ، کیونکہ تکبر حرام قطعی ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اس گناہ سے ہم نے بچنا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین آمین، اللہ ہمیں اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔